بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. معزز ناظرین، لگاتار ہماری گفتگو لقمان علیہ السلام کی وصیتوں سے متعلق چل رہی ہے. کل جس اہم وصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا وہ تھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مقام مرتبے کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی. اسی سے متعلق آج بھی گفتگو ہماری ہوگی، اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، صرف اسی آیت کی مختصر تفسیر کر کے اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ اب رمضان کا آخری اشرہ داخل ہو گیا ہے. اس لیے ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مختصر تفسیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تم پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا. فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان دونوں کی بات کو نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ان کی راہ پر چلنا جو میری طرف جنہوں نے انابت کی، میری طرف جو جھکے، ان کی راہ پر چلنا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو میری طرف پلٹ کر کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں تمہیں خبردار کروں گا. اس سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت بیان کی گئی تھی. کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ جب والدین کا اتنا اونچا مقام ہے تو ان کی ہر بات ماننا گویا کہ اولاد کے لیے ضروری ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہاں کلیئر کر دیا، وضاحت اور صراحت کر دی کہ اگر تمہارے ماں باپ شرک کرنے پر تمہیں ابھاریں تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا. یعنی والدین کی بات انہی میں مانی جائے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہوگی. اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی تو اسی صورت میں ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی. اب والدین سے مراد یعنی وہ بھی ہیں جن کے والدین مشرک ہیں، اور ان کی اولاد کو میں سے کسی کو اللہ نے دین قبول کرنے کی توفیق دی، مسلمان ہو گئے. اب اگر ان کے ماں باپ انہیں شرک کی دعوت دیں، شرک کا کام کرنے کے لیے حکم دیں، تو اسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اگرچہ ان کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے رسول کی حدیث: لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. مخلوق کوئی بھی ہو، ماں باپ ہوں یا اس طریقے سے بھائی ہوں، اساتذہ ہوں، علماء ہوں. حتیٰ کہ علماء بھی اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. علماء کی اطاعت مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے. ان کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی. اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسی صورت میں ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا. سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ مقدم کیا جائے گا. جہاں ٹکراؤ کی صورت ہوگی وہاں اللہ رب العالمین کے حق کو مقدم کیا جائے گا. تو اساتذہ ہوں، علماء ہوں، ائمہ ہوں، ان کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب وہ کتاب و سنت کے دائرے میں ہوگی، کتاب و سنت کے موافق ہوگی، تب ان کی بات پر عمل کیا جائے گا. اور اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا. اور ہر امام نے، ہر عالم نے
جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، سب نے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی ہے، سب نے ہمیں یہی نصیحت اور وصیت کی ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ میری بات دیوار پہ مار دینا اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، میری باتوں کو دیواروں پر مار دینا۔ اور جب ان ائمہ کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں یہ چیز نافذ تھی۔ جب بھی انہیں کتاب و سنت کی کوئی بات ملتی تھی، کسی کے ذریعے سے، صحیح ذریعے سے، ثقہ کے ذریعے سے، فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے اور اپنی پرانی باتوں سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ یہ تمام ائمہ کا کلام رہا ہے، تمام ائمہ کا یہ عمل اور شیوا اور ان کی یہ خصلت رہی ہے، اور یہ ان کا دستور رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک مسئلے کے اندر کبھی کبھی ایک امام کے کئی قول ملتے ہیں۔ جی ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو دو مذہب ہے، ایک پرانا اور ایک نیا۔ پرانا جب وہ عراق میں تھے وہ مذہب، اور نیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام احمد ان کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو نیا مذہب ان کا جب وہ مصر کے اندر آئے اور اس طریقے سے علماء سے علم حاصل کیا، تو ان کا جو نیا مذہب ہے، آپ دیکھیں پرانا اور نیا مذہب باقاعدہ ان کے ہاں یہ یعنی دو اصطلاح ہے، پرانا مذہب اور نیا مذہب۔ تو جیسے ہی ان کو حق بات ملتی تھی فوراً پرانی بات سے رجوع کر لیتے تھے اور کتاب و سنت کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی امام، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا اور دیگر ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے مسائل سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ اور جب ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کی ملاقات امام مالک سے ہوتی ہے تو انہوں نے بہت سارے مسائل سے رجوع کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے استاد ہمارے شیخ ہوتے تو وہ بھی اپنے پرانے مسائل سے رجوع کر لیتے۔ تو اس طریقے سے تمام ائمہ کرام کا یہ دستور تھا، ان کا یہ معمول تھا کہ جب انہیں حق بات ملتی تھی تو پرانی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور یعنی اگر واقعات بیان کیے جائیں ان کے تعلق سے تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ان کے شاگردوں نے، ان کے تلامذہ نے، یا ان کے تعلق سے جنہوں نے کتابیں لکھی ان کی سیرت پر، انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں ساری باتیں بیان کی ہیں۔ لہذا ہمارا بھی دستور یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کو مقدم کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بلا شرط، لیکن علماء اور ائمہ کے اطاعت، ماں باپ کے اطاعت، حکمرانوں کے اطاعت مشروط ہے۔ اگر کتاب و سنت کے موافق ہوگی تو ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا، اگر اس کے خلاف ہوگا تو ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور ان کی نصیحتوں پر عمل ہے، ان کی وصیتوں پر عمل ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے ساری حدیثوں کا علم ہے، یا پورے سب کچھ مجھ سے کوئی بڑا دنیا کے اندر عالم نہیں ہے، وہ فوق کل ذی علم علیم۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ کہہ کر کے اپنا دامن بچا لیا ہے کہ جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے وہی ہمارا مذہب۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں مرنے کے بعد بھی اپنے ان تمام اقوال سے رجوع کرتا ہوں جو حدیث کے خلاف ہوں۔ سب نے یہی بات کہی ہے، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، اور اس طریقے سے اور امام اوزاعی اور امام ابو ثور اور امام ابن عینہ، امام شعبہ، جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں سب نے یہی بات بیان کی ہے، انہوں نے اپنا دامن بچا لیا۔ جی ہاں، اور وہ ہر حال میں اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد۔ حاکم اور عالم جب اجتہاد کرے اور حق پر پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر حق پر نہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ تو ہر حال میں وہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کو لے جو کتاب و سنت کے موافق ہے، کیونکہ ان کی وصیت اور نصیحت ہے، اور یہی حقیقت میں ان کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی کرنا ہے۔ یہ اطاعت نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو مان لیں جو کتاب و سنت کے خلاف بھی ہو۔ ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی، یا حدیث پہنچی تو غلط طریقے سے پہنچی، یا انہوں نے اس کا معنی دوسرا سمجھا، یا اس طریقے سے ضعیف راوی کے ذریعے پہنچی، یا اور بہت سارے اس کے اسباب ہیں، علماء نے بیان کیا ہے۔ لیکن ہم تک جب بات پہنچ جائے، صحیح حدیث پہنچ جائے، تو ہمیں فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ ان دونوں پر انسان کو عمل کرنا سلف صالحین کے فہم کے مطابق، جیسا کہ آگے بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اگر کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات ہو تو ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، ماں باپ کا کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے ان کا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کی کوئی بات ہوگی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ان کی باتوں کو چھوڑنے میں ان کی توہین نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے امام کی ہم بات چھوڑ دیں گے یا اماموں کی بات چھوڑ دیں گے تو ہم نے گویا کہ توہین کر دیا۔ اگر یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے تو سب سے بڑی توہین گویا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے، صاف حدیث ہے، صاف، اس میں کوئی شبہے کی بات نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی، واضح۔ جیسے دن کے دوپہر میں سورج ایک دم واضح ہوتا ہے، اس ایسی حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے اماموں کی وجہ سے ان کی باتوں، ان حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی، کیا تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، کیا یہ حدیث تمہارے پاس ہی پہنچی ہے، کیا ان کے پاس نہیں پہنچی تھی؟ ارے بھائی، ان کے پاس پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ کے پاس پہنچی، آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور آپ کے امام نے بھی بات یہی کی، تمام اماموں نے ہی بات کہی، ہمارے امام سب سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنا، ان کے سامنے کسی کی بات کو آگے نہیں کرنا۔ جی ہاں، اگر ہم نے ان کے سامنے کسی کی بات کو آگے کر دیا تو گویا کہ ہم نے ان کی توہین کی، اور یہ یعنی سخت جرم ہے یہ۔ جی ہاں، اور آپ دیکھیں کہ ائمہ کرام سے پہلے بھی دین تھا، مسلمان تھے، کیسے عمل کرتے تھے وہ لوگ، کس طرح، کیا سب کے سب عالم تھے وہ، کیا سب کے سب حافظ تھے، کیا سب کے سب امام تھے یا علم رکھنے والے تھے؟ نہیں، ان میں عالم بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ جی ہاں، صحابہ کے زمانے میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا تھا، کیا سب کے سب لوگ عالم تھے؟ کیسے، کس کی اتباع کرتے تھے وہ؟ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جاتی تھی، صحابہ کا عمل بتایا جاتا تھا، وہ لوگ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے لیے کتاب و سنت، ہمارے بھی فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جائے، ایک اللہ تعالیٰ کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر انسان کو ہدایت پر رہنا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، تو کتاب و سنت کو اپنانا ہے۔ کیسے کتاب و سنت کو؟ سلف صالحین کے نہج اور فہم کے مطابق۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ان کی بات نہیں لی جائے گی۔ جی ہاں، تو چاہے ان کے والدین مشرک ہوں اور ان کے اولاد میں سے کسی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی تو اپنے والدین کی بات کو نہیں مانے گا، وہ شرک کی باتوں میں، کفر کی باتوں میں، دنیاوی باتوں میں ان کی بات مانے گا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یا یہ کہ ماں باپ مسلمان ہیں، ماں باپ، یہ دوسری صورت ہے یا دوسری قسم سمجھ لیجیے کہ ماں باپ مسلمان ہیں لیکن ماں باپ شرک کرتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی، صحیح راستے پر آ گیا، توحید اسے مل گئی، بہت بڑی دولت ہے توحید کی، توحید سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، توحید سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ دین کی اساسی توحید پر ہے، خالص توحید پر، بنیادی خالص توحید پر ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے کو مل جائے تو اسے اس نعمت کو قبول کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج لوگ قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے، جیسے ان تک کتاب و سنت کی باتوں کو پہنچتی ہیں باتیں، الحمدللہ وہ بدعات کو، شرک کو، خرافات کو چھوڑ کر کے توحید و سنت کو گلے لگاتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ اور ان کا طریقہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ عام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کے اندر پیچیدگیاں نہیں، صاف ستھرا، ایک دم آسان، جس طریقے کہ دین اللہ نے آسان بنایا اسے وہ آسان ہے ایک دم۔ جی ہاں، اور کتاب و سنت، یہی دو چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ تو اگر ان کے ماں باپ انہیں شرک کی دعوت دیں، چڑھاوے کہیں کہ بھئی غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھائیے، جا کر کے فلاں جگہ طواف کیجیے، وہاں جا کر کے جانور ذبح کیجیے غیر اللہ کے نام پر، یا قبروں پر جا کر کے سجدے کیجیے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنا، لہذا ایسی صورت میں کوئی بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ جب ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے تو کیا ان کی ہر بات مانی جائے گی؟ اس کا جواب یہ کہ ان کی ہر بات نہیں مانی جائے گی، وہی بات مانی جائے گی جو کتاب و سنت کے موافق ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا، سب سے اونچا اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہیں اپنی والدہ سے بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور سب کو اپنی والدہ سے محبت ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ تم نے نیا دین قبول کر لیا، تم لا مذہب بددین ہو گئے ہو۔ جیسے آج بہت سارے لوگ جو قبر پرست ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت و خرافات کرتے ہیں، جب کوئی شخص توحید کو گلے لگاتا ہے، سلف صالحین کے منہج کو اپناتا ہے، اہل حدیث اور سلفی بنتا ہے، تو انہیں تانا لوگ دیتے ہیں کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا۔
تم تو لادین ہوگے، تم تو ایسے ہوگے ویسے ہوگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی ایسے لوگوں کی پذیرائی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کی مت افزائی کرنی چاہیے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بیان فرمائے کہ نہیں، اگر ان کی بات اس کے خلاف ہوگی کتاب و سنت، ان کی بات نہیں قبول کی جائے گی۔ تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ تم نے نیا دین قبول کر لیا ہے۔ جی ہاں، حالانکہ دین اللہ رب العالمین کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ جی ہاں، اور یہی اصل دین ہے، یہی ایک ہی دین ہے۔ جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور میں اسی بھوکے رہوں گی، اور لوگ تانا دیں گے تمہیں بعد میں جب میں مر جاؤں گی کہ تم اپنے ماں باپ کی، اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے والے ہو، تم نے خطا رحمی کی اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، پانی نہیں پی رہی تھی، دھوپ میں رہتی تھی، سایہ نہیں حاصل کرتی تھی، اپنے آپ کو تکلیف دے رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا جو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو 1-2 دن گزر گئے تو سعد بن نبی وقاص نے کہا اپنی والدہ سے، اے میری والدہ، میں ایک جان نہیں، سینکڑوں اگر جان قربان ہو جائیں تو قربان ہو جائیں، اور برباد ہو جائے تو برباد ہو جائے، لیکن میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو دین اللہ رب العالمین نے مجھے دے دیا۔ جی ہاں، کیونکہ انہوں نے شرک پر بلایا کہ تم اپنے پرانے دین کی طرف آ جاؤ جو شرک کا دین ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، 1-2 ماہ نہیں، سینکڑوں ماہ ہم اس کے نام پر ختم کر دیں گے، کیونکہ ماں باپ کا ہے مقام و مرتبہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے ان کا مقام بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ان کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت پرعزم ہے اور کسی بھی صورت میں اس دین کو نہیں چھوڑے گا، تو انہوں نے پھر کیا کیا، کھانا کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی والدین ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، اولاد ہو، جو بھی ہوں، اگر وہ کسی کو شرک کی، کفر کی اور گناہوں کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ضابطہ ہے، یہ معیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارے بھی فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کا حق سب سے بڑا، لہذا اس کا قول سب سے بڑا رہے گا، سب سے بڑا ہے اللہ کا قول، اس کے نبی کی حدیث، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، نہ معاشرہ ہے، نہ ملک ہے، نہ اور کوئی ہے، نہ اس طریقے سے ماں باپ ہیں، نہ سماج ہے، نہ عالم ہے، کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز اگر ہے تو کتاب و سنت، قرآن اور حدیث ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پر حکم دیا کہ اگر تمہیں وہ شرک کی طرف بلائیں، دعوت دیں تو ان کی بات کو نہ ماننا، فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ جی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھے سے پیش آنا، دنیاوی جو چیز ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے، کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں اور ہمیں برائی کی طرف بھی بلائیں تو ان کی تو بات نہیں ہم مانیں گے، لیکن دنیاوی طور پر ان کے ساتھ اچھے سے ہم پیش آئیں گے، حسن سلوک کریں گے ان کے ساتھ۔ جی ہاں، دنیاوی ضرورتوں کو پوری کریں گے، انہیں تحفے تحائف دیں گے، انہیں خرچ دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان سے ان کی خبرگیری کریں گے، اور ان کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، پیسے بھیجیں گے، علاج کرائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، عیادت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تمام دنیاوی ضروریات ان کی پوری کی جائیں گی، تمام، حتیٰ کہ غیر مسلم ہیں تو بھی ان کی دنیاوی ضروریات پوری کی جائیں گی، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جی ہاں، تو اخلاق ایک الگ چیز ہے اور ان کی باتوں کو ماننا ایک الگ چیز۔ اخلاق سے ہم پیش آئیں گے، وخالق الناس بخلق حسن، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، سب کے ساتھ، مسلمان، غیر مسلمان، جانور، انسان، سب کے ساتھ، ہمارے نبی نے خود دیا، سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اسلام میں سب کے ساتھ احسان کی تعلیم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اچھا معاملہ کیجیے۔ تو اچھا معاملہ کریں گے ہم، ان کی دنیاوی ضرورتوں کو ہم پوری کریں گے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی تو ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ قاعدہ بہت اہم ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ان کی باتوں پر کسی کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ جی، اگر صحابہ کے اقوال، ائمہ کے اقوال پیش کیے جائیں تو وقت بہت نکل جائے گا۔ لب لباب یہی ہے، خلاصے کلام یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی کی بات کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ جی،
تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا کہ فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی باتوں کو نہ مانو ان چیزوں میں، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفہ، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ تم اچھے سے پیش آؤ اور بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ جو زندگی اور کی ضروریات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ان کی پوری کرو۔ آگے اللہ فرماتا کہ واتبع سبیل من اناب الی، اور جو میری طرف جھک گئے، جنہوں نے میری طرف انابت کی، میری طرف پلٹے اور میری باتوں پر عمل کیا، جو دین میں نے بھیجا اس کے اوپر عمل کیا، ان کے راستے کو اپنانا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مومنین ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ من اناب الی المؤمنین ہیں، وہ مومن یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے نبی پر ایمان لائے اور دین پر کما حقہ مکمل طور سے عمل پیرا ہوئے، وہ مومن مراد ہے۔ اس طریقے سے امام قرطبی فرماتے کہ حاذی وصیت لجمیع العالم، یہ پوری دنیا والوں کے لیے وصیت ہے کہ ان لوگوں کی راہ کو اپناؤ، کن کی؟ مومنین کی راہ کو اپناؤ۔ وہذہ سبیل الانبیاء والصالحین، اور یہ انبیاء اور نیک لوگوں کی راہ ہے، انہی کا راستہ ہے، یعنی انبیاء اور صالحین اور جو مومنین ہیں ان کے راستے کو اپنانا ہے۔ اس طریقے سے امام بغوی نے فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اے دین من اقبل الی طاعتی، یعنی اس دین یعنی ان لوگوں کے دین کو اپناؤ، راستے کو، جنہوں نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ نبی و اصحاب ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ۔ اور ابن عباس کا قول نقل کیا کہ یہاں پر مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام تشریف لائے، تو انہوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہوگی؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ سچا دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لہذا ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور یہ شاید سب لوگ جانتے ہوں گے یا عام طور سے لوگ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر 6 صحابہ کرام یعنی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، 10 میں سے 6 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مسلمان ہوئے تھے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ابوبکر صدیق کے لیے کہ جن 10 خوش نصیبوں کو ایک مجلس سے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں سے 6 ایسے ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جی ہاں، اس سے معلوم ہوتا کہ جب انسان کو حق ملے تو اسے اپنے سینے میں صرف محفوظ نہ کر لے، اپنے حد تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس حق کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے جو اپنے قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اور رشتہ دار ان تک پہنچائے۔ دیکھیں الحمدللہ لوگ مملکت سعودی عرب آتے ہیں یا اور دیگر جگہوں پر جاتے ہیں، جب انہیں حق کی راہ ملتی ہے، قبول کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں، سنت کو لوگوں تک پہنچائیں، توحید کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ذمہ داری ان کی بنتی ہے، یہ نہیں کہ اسے اپنی ذات تک محدود کر دیں، لوگوں کو نہ بتائیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کو وصیت کرتے رہیں، بتاتے رہیں، جی ہاں، اور دین ان تک پہنچاتے رہیں، صحیح دین کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب آئے تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے گئے تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ سَابِقَةُ الْإِسْلَام، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اسبقیت ان کو حاصل ہے، یا پہلے لوگوں میں سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلموا بارشاد ابی بکر، ابی بکر کی رہنمائی سے ان کی دعوت سے یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مراد ہیں، اور پورے سلف صالحین اس کے اندر داخل ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے مومنین ہیں۔ اور جب سلف صالحین کہا جاتا ہے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین داخل ہوتے ہیں، یہ سلف صالحین۔ اور صالحین کی قید اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ سب اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے دل پاکیزہ تھے، انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا، اور ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا کتاب و سنت، نبی کی ہر بات پر عمل کرتے تھے، قربانیاں دی انہوں نے، سب کچھ کر دیا اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ جی ہاں، تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے بارے میں نے تعریف کی ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، 3 دور کے لوگ ہیں جن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ اور یہ 3 بہترین صدیاں ہیں پوری کائنات کے اندر، اس سے بہتر صدیاں نہیں گزری، لہذا ان کی راہ کو اپنانا ہے اور کتاب و سنت کو انہی کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔
دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنین کی راہ کے علاوہ دوسرے کی راہ کی اتباع کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کی راہ کو چھوڑ دینے والے کو گمراہ قرار دیا، کہا وہ جہنم کی ادھر بنے گا، جدھر چاہتا ہے جاتا ہے، ادھر ہم اس کے لیے نکیل ڈھیلی کر دیتے ہیں اور ادھر وہ جاتا رہتا ہے۔ جی ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کے نہج کے مطابق ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جنہوں نے میری طرف انابت کی، رجوع کیا اور دین پر استقامت اختیار کیا، ان لوگوں کی راہ کو اپناؤ۔ جی ہاں، جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا اس طریقے سے عمل کو، لہذا سلف صالحین ہمارے لیے معتبر ہیں، انہیں کے مطابق ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنا ہے۔ ہر انسان اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھے گا قرآن و سنت کو۔ آج دنیا میں سارے لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں سب لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب و سنت، کتاب و سنت، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ کتاب و سنت، کتاب و سنت کیسے آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کہ اپنے فہم کے مطابق، اپنی سوچ اپنی عقل کے مطابق، یا ان لوگوں کی سوچ کے مطابق جن کی تربیت ہمارے نبی نے کی، جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا اور جن کے اللہ رب العالمین نے تعریف کی، ہمارے نبی نے تعریف کی، جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا جن تین زمانوں کے ہمارے نبی نے تعریف کی۔ تو یہ سلف صالحین معتبر ہے، ان کے راستے کو اپنانا، کتاب و سنت کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ ورنہ انسان اگر آزاد ہو جائے تو جو جیسا چاہے گا ویسی تفسیر کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر اپنے فہم کے مطابق کرتے ہیں، یا دین کی تفسیر اپنے فہم کے مطابق کرتے ہیں، تو ان کے دماغ میں جو آتا ہے اناب شناب بولتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف باتیں بڑھتے ہیں، ان کی ساری باتیں بیہودگی پر مبنی ہوتی ہے۔ جی، لا یعنی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں سلف صالحین کا فہم اور ان کا نہج معتبر نہیں ہے، وہ اپنی عقل کو معتبر مانتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی تربیت ہمارے نبی نے کی، جن کے لیے ہمارے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، ہمارے نبی نے جنت کا وعدہ کیا، جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے طریقے سے ایمان لاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی، اور اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری سنتوں کو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ جس زمانے کی آپ نے تعریف کی اچھے لوگوں کی، تو ان کا فہم معتبر نہیں ہے، ان کی سمجھ معتبر نہیں ہے، اور یہ لوگ نئی نئی تفسیریں لے کر کے آتے ہیں کتاب و سنت کی، جو سراسر باطل ہے۔ لہذا اگر یہ قید نہیں لگائی جائے گی تو پھر تمیز نہیں ہو پائے گی کہ کون صحیح راستے پر ہے۔ یہ تمیز لگانا ضروری، کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں، خارجی بھی کہتا ہے، اور ایک رافضی بھی کہتا ہے، ایک باطنی بھی کہتا ہے، اور اس طریقے سے ایک معتزلی بھی کہتا ہے، ایک جہمی بھی کہتا ہے، اور ایک اشعری بھی کہتا ہے، ماتریدی بھی کہتا ہے، جتنے بھی غلط عقیدے اور منہج کے لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ کوئی نہیں کہتا ہم کتاب و سنت کو نہیں مانیں گے، اگر کہہ دیں تو پھر مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گے۔ لیکن سوال یہ کتاب و سنت کو سمجھو گے کیسے؟ کہ اپنی فہم کے مطابق نہیں، جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، اس طریقے سے سمجھیں گے ان کو۔ یہ ان کا راستہ معتبر ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے راستے کو اپناؤ۔ یعنی صرف کتاب و سنت اپنے فہم کے مطابق کافی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ یہ کتاب و سنت کو ان لوگوں کی طرح سے سمجھو جنہوں نے انابت کیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے مومنین قرار دیا، جو سب سے پہلے مومنین ہیں، ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ ان کے راستے کو اپنانا ہے، تبھی انسان آوارگی سے بچے گا، تبھی انسان کتاب و سنت میں صحیح معنوں پر عمل کر سکے گا۔ ورنہ جتنے لوگ اتنی رائیں ہو جائیں گے، اور جو جیسا چاہے گا ویسا دین کی تفسیر کرے گا۔ جیسے آج لوگ تفسیر کر رہے ہیں، عقلانی عقل پرست لوگ ہیں، وہ اپنی عقل کے مطابق جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، ان کے دماغ میں جو آتا ہے بکتے رہتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں کو مانتے بھی رہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، یہ سراسر باطل ہے۔ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے نہج کے مطابق سمجھنا ہے۔ جی ہاں، اور ہر وہ انسان جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپناتا ہے اس کو سلفی کہا جائے گا، اہل حدیث کہا جاتا ہے، عصری کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی اہل الاتباع ہیں، یہی اہل الاثر ہیں، یہی طائفہ منصورہ ہیں، اور یہ جماعت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، ہمارے نبی کے زمانے سے ہے اور قیامت کے آخری صبح تک رہے گی جماعت۔ جی ہاں، ہمیشہ سے۔ باقی جماعتیں آپ دیکھیں سب بات کی پیداوار، لیکن یہ جماعت کا سلسلہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے، جی، صحابہ سے جا کر کے ملتا ہے،
یہ جماعت ہمیشہ سے ہماری نبھا ہے کہ ہمیشہ جماعت رہے گی. یہ سارے جو فرقے بعد میں پیدا ہوئے یہ بعد کی پیداوار ہے, یہ فرقے شروع میں نہیں تھے. اس کا مطلب کون سا فرقہ ہمیشہ سے رہا ہے؟ وہی فرقہ جو سلف صالحین کا فرقہ ہے, صحابہ تابعین طب تابعین کا فرقہ ہے. وہ جماعت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی, ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ رہیں گے. جی ہاں, تو یہ بہت ضروری ہے, ورنہ انسان کی آوارگی اور مزاج میں اس کی آوارگی پن آ جائے گا, اور اس طریقے سے جیسا چاہے گا ویسا کتاب و سنت کی وہ تفسیر کرے گا اپنی عقل کے مطابق. وہ حدیثوں کو کی اہمیت نہیں سمجھے گا, سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو نہیں سمجھے گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے, اور یہی قید انسان کو باطل مناہج والوں سے نکالتی ہے, جو یہ کہے کہ ہم سلف صالحین کے نہج کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں, وہ حق پر ہے میرے بھائی. اور جیسے کتاب و سنت کا نام لے رہا ہے تو سارے لوگ اس کا نام لے رہے ہیں, اس لیے وہ باطل پر ہے, اور وہ اس کا عقیدہ جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا ہے, منہج اس کا صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے سلف صالحین کے نہج کو اپنانا ہے, اور یہ معصوم ہیں, سلف صالحین کا نہج معصوم ہے یہ. جی ہاں, اس لیے ان کے نہج کو اپنائے بغیر انسان کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتا ہے. جی, آج دیکھیے لوگ کتاب و سنت کی اپنی منمانی تعریف کرتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں. کیا سلف صالحین کے ہاں وہ معنی تھا؟ کیا سلف صالحین اس آیت کا مطلب اور معنی ہی سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, ان اللہ معکم وہو معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ ہے, لہذا اللہ تعالیٰ ہر جگہ, نعوذ باللہ. سوال یہ کیا سلف صالحین اس آیت کا مطلب یہی سمجھتے تھے؟ ان کا فہم عالیہ معتبر ہے, وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کے لوگ سمجھتے ہیں. سلف صالحین سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہمارے ساتھ, علم سے ہمارے ساتھ ہے, لیکن اس کی ذات عرش پر ہے, عرش پر جلوہ افروز ہے, اور رحمان اور عرش اس طرح. ایک چھوٹی سی مثال میں نے عقیدے کی مثال دی ہے, کیونکہ یہ عقیدہ بہت عام ہمارے ملکوں کے اندر کہ لوگ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں. یہ سراسر غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی ذات عرش پر ہے. اللہ رب العالمین کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے, لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. تو یہ عقیدہ اور منہج سلف صالحین کا اپنانا ضروری ہے. کیا یہ آیت آج اتری ہے؟ اللہ نے آیت اپنے نبی پر اتاری. کیا صحابہ کرام کی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ؟ سب کا اجماع اس بات پر, صحابہ کا, تابعین کا, طب تابعین کا, ہر نبی کا دین یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے. آج آ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ, نعوذ باللہ. تو آپ اگر یہ سلف صالحین کے نہج کو نہیں لیں گے, فہم کو, تو آدمی ایسی تعریف کرے گا, ایسی اس کا معنی بیان کرے گا. تو جب انسان سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتا ہے تو آوارگی سے بچتا ہے, اور اس طریقے سے باطل سے بچتا ہے, اور وہ پابند ہوتا ہے سلف صالحین کا. اس کا عقل اور اس کی عقل, اس کا دماغ اس کے پابند ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہی کہے گا سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج کے اندر ہوگا. کوئی نئی تفسیر نہیں کرے گا, کوئی نیا معنی نہیں بیان کرے گا جو معنی کسی نے نہ بیان کیا. جی ہاں, اور ایک نئی چیز لے کر کے نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب وہ معنی کسی نے نہیں بیان کیا سلف صالحین, اس کے خلاف بیان کیا. تو اس طریقے سے میرے بھائی بہت اہم چیز ہے, یہ قید لگانا ضروری ہے کتاب و سنت کو سلف صالحین کے نہج کے مطابق. وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین, اللہ نے فرمایا. اتنا کافی نہیں ہے کہ رسول کی نافرمانی کر دیا, نہیں, ساتھ ہی ساتھ غیر سبیل جو مومنین ہیں ان کے علاوہ کہ دوسروں کی راہوں کو بناتا ہے. مومنین کی راہ کون ہے؟ مومنین وہی صحابہ, تابعین, طب تابعین. جی ہاں, تو یہ ضروری ہے ان کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا. قرآن ہو یا حدیث ہو, پورا دین ان کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنا, تبھی انسان صحیح معنوں پر سچی تابعداری اللہ اور اس کے رسول کی کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر پائے گا. ورنہ فی بدعات, خرافات, شرک کا انبار لگ جائے گا دین کے اندر, جیسا کہ لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہر آدمی جو چاہتا ہے اسے دین سمجھ لیتا اپنی عقل کے مطابق. کیا حرج ہے اس کے کرنے میں, کیا حرج ہے کرنے میں, یہ بھی اچھی چیز ہے. اسلام پر کتنی بدعات لوگوں نے ایجاد کر لی, کتنا شرک لوگوں کے اندر آ گیا عقیدت اور محبت کے نام پر. کیا صحابہ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں؟ سب کو محبت تھی. جی ہاں, تو محبت کا معیار اللہ کے رسول کی اتباع ہے, پیروی کرنا ہے, آپ کی سچے معنوں پیروی کرنا. لہذا کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا یہ ضروری ہے. یہ اگر اس کی قید نہیں لگائی جائے گی تو انسان صحیح راستے سے گمراہ ہو جائے گا. پھر کس کے مطابق سمجھے گا کتاب و سنت کو؟ ملحدین کے مطابق, اور جو عقل پرست لوگ ہیں ان کے مطابق, اور جو مرجیہ ہیں, اشعری, ماتریدی, اور اللہ کی صفات کا اور اسماء کا انکار کرنے والے, جو اس طریقے سے جہمی اور معتزلی, اور اس طریقے سے اہل بدعت, اہل خرافات, اہل شرک, ان کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھے گا.
جی اس لیے یہ قید بہت ضروری ہے کہ سلف صالحین کے نہج اور فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا. وہی بات اللہ نے فرمائی واتبع سبیل من اناب الی، جو ہماری طرف جنہوں نے انابت کی ان کی راہ کو اپناؤ، ان کی راہ کو اپناؤ. یہ بہت اہم ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم الی مرجعکم، پھر تم سب لوگ میری طرف پلٹ کر کے آؤ گے، فانبئکم بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو میں ان تمام چیزوں کی تمہیں خبر کروں گا، تمہیں بتاؤں گا. ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ایک طرح کی تہدید کی ہے کہ اگر تم نے مومنین اور سلف صالحین کے نہج اور فہم کو چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنایا، ہم تمہاری خبر لیں گے، آؤ گے ہمارے سامنے قیامت کے دن، ہم تمہارا حساب کتاب لیں گے کہ تم نے مومنین صحابہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلے کہ نہیں چلے. یہ تہدید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کے منہج اور عقیدے کو نہیں اپناتے. لہذا یہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی بنیاد ہے، یہ بنیادی رکن ہے کہ ہم کتاب و سنت کو، دین کو سلف صالحین کے نہج ان کے فہم کے مطابق سمجھیں. اور یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی، اور دوسری آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. ہمارے نبی بھی ہمیشہ کہا کرتے تھے ہماری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. کبھی آپ نے فرمایا کہ جو ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ ہماری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کون جنت کے اندر جائے گا فرقہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ. یہاں صحابہ معتبر ہیں، صحابہ کا فہم معتبر ہے، ان کی اور جو ہے ان کے عمل کو دیکھا جائے گا، ان کے فہم کو دیکھا جائے گا، ان کا عقیدہ اور منہج دیکھا جائے گا. انسان تو کہ صحابہ نے اس دین پر عمل کیا جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، ہمارے نبی نے عمل کیا، اور ہمارے نبی کو عمل کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے عمل کو ہمارے نبی نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، اللہ رب العالمین نے تعریف کی ان کی، اور صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تابعین نے لیا. اور اس طریقے جو بھی ان کے نہج پر چل رہے ہیں ان کے عقیدے پر ایک سلسلہ ہے اللہ کے رسول سے لے کر کے آج تک، یہ اس پر چلنے والوں کو سلفی اور اہل حدیث کہا جاتا ہے. ایک سلسلہ ہے میرے بھائیوں، اور ایسا سلسلہ جو کبھی منقطع نہیں ہوا. یہ جماعت ہمیشہ سے رہی ہے، ہر جگہ رہی ہے الحمدللہ، اگر جن کی تعداد کم رہی ہے، جی ہاں، لیکن یہ جماعت ہمیشہ سے موجود رہی ہے. تمہارے بھی فرماتے ہیں جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اس کے مطابق آپ کو دین کو عمل کرنا، تبھی نجات ملے گی. اگر صحابہ کے منہج اور عقیدے اور فہم کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں نجات نہیں مل سکتی. صاف فرمایا اللہ نے بھائی، یہاں فرمایا کہ ہم خبر لیں گے تمہاری، اگر تم نے مومنین اور منیبین اور جو سچے معنوں میں مخلصین جو تھے سب صحابہ تابعین تابعین اور جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا دین کے اوپر، اگر ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پیروی کرو گے تو قیامت کے دن آؤ گے، ہمارے سامنے حاضر ہوگے، پھر ہم تمہیں خبر کریں گے تم نے کیا 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 نہیں کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو سلف صالحین کے نہج اور عقیدے اور فہم پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.